حافظہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ احادیث مبارکہ کے مجموعے جس کو ہم صحیح بخاری سے تعبیر کرتے ہیں، اس صحیح بخاری میں جو احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں بہت ہی مستند ہیں، اور جیسے کہ میں نے اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی بخاری ہے۔ تو ہمارے پروگرام انہی احادیث کے مضامین کے بیان اور اس سے حاصل ہونے والے نکات کے بیان پر مشتمل ہے، جس کو ہم نے درس حدیث بخاری کا نام دیا ہے کہ انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیثیں عرض کی جائیں گی اور وہ اس کا ترجمہ ذکر کیا جائے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام سے ان احادیث سے جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، نہ صرف ہم انہیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور عملی طور پر جن جن چیزوں کو ہمیں نافذ کرنا چاہیے انشاءاللہ ان کی طرف توجہ بھی دلوائی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر کلام کیا جائے، کیونکہ آپ ایک عظیم عالم دین تھے، اور جس طریقے سے حقیقتاً آپ کی شخصیت کو بیان کرنے کا حق ہے ویسا عموماً ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے بخاری کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں، حدیثوں پہ زیادہ کرتے ہیں، یقینی سی بات ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اور آپ نے جو اس امت پر اپنی محنت سے احسان کیا ہے وہ بہت زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو جتنا خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں کریں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کے سلسلے میں چوتھا میرا پروگرام ہے کہ جس میں آپ کی سیرت کو بالتفصیل عرض کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی کوئی اتنی بڑی تفصیل سے عرض نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو بہرحال یہ انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں بخاری شریف کے تعارف کی طرف آؤں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ احادیث بخاری بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست قوت حافظہ کا بیان چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بہت ہی زبردست حافظے کے مالک تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، اولاً آپ اللہ کی عنایت ہی ہے، اور دوسرے آپ چونکہ گناہوں سے بچتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ریاضات کرتے تھے، پاکیزہ سوچ کے حامل تھے، یہ چیزیں بھی حافظے کو بڑھانے میں بڑی معاون کردار ادا کرتی ہیں، اور عموماً یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے طالب علم شکایت کرتے ہیں اور وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائیں، چیز یاد کرتے ہیں، صبح یاد کرتے ہیں، شام کو بھول جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بڑا کردار ہمارے عمل کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ حافظ ابو الازہر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند کے علاقے میں 400 محدثین جمع ہوئے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مغالطہ دینے کی غرض سے شام کی اسناد عراق کی اسناد میں داخل کر دی، اور عراق کی شام میں، اسی طرح حرم یعنی مکہ مدینے کی اسناد یمن میں، یمن کے حرم میں داخل کر دی، اور وہ لوگ 7 دن تک لگاتار اس قسم کے مغالطہ آمیز متون اور اسانید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن ایک بار بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سند میں مغالطہ دے سکے نہ متن میں، یعنی جب بھی بیان کرتے امام بخاری غلطی کی نشاندہی کرتے کہ نہیں یہ آپ نے غلط کہا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، وہ تو حرم میں رہنے والا تھا، وہ عراقی تھے، کیسے آپس میں سنیں گے، وہ یمن کے تھے، وہ فلاں کے تھے۔ اس طرح امام بخاری فوراً وضاحت کر دیا کرتے تھے، اور یوں ہی اگر متن تھوڑا سا غلط کوئی بیان کرتا تو آپ اس کی بھی تصحیح کر دیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا زبردست قوت حافظہ عطا کیا تھا، بڑی زبردست قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مسلک بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کس فقہ سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اکثر علماء اسی پر متفق ہیں کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کثیر حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ لائے ہیں کہ جو فقہ شافعی کی تائید میں ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ بھی چونکہ ایک تاریخی حقیقت ہے تو اس کو پر بھی کلام کرنا چاہیے، اور اس سے یہ غور کریں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے پیروکار ہیں جو آپ کے مسائل کے سلسلے میں آپ کی اتباع کرتے ہیں، متابعت کرتے ہیں، انہیں شافعی کہا جاتا ہے، اور وہ مقلدین کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید کا راستہ
ہمارے اکابرین کا راستہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، جسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور کتاب کا نام ارشاد الساری ہے، یہ بخاری کی شرح ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ابو عاصم نے امام بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حوالہ تاریخ یہی ہے کہ آپ شافعی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں طبقات شافعیہ میں، ایک کتاب ہے آپ کی، کہ امام بخاری نے مکہ میں حمیدی سے سماع کیا، یعنی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیثیں سنی اور انہی سے فقہ شافعی بھی پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھتے تھے، آپ نے پڑھی اور باقاعدہ فقہ شافعی اختیار کیا۔ یہی ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یہ طبقات شافعیہ الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے کہ ابو عاصم عبادی نے امام بخاری کا ذکر اپنی کتاب طبقات شافعیہ میں کیا ہے، اور کہا ہے کہ امام بخاری نے زعفرانی، ابو ثور اور کرابیسی سے سماع کیا، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے حمیدی سے فقہ پڑھی، اور یہ سب کے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ سے احادیث کریمہ کا استنباط کیا ہے، ان سے اکتساب فیض کیا ہے، اکتساب کیا ہے، وہ اکثر شوافع رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حنفی استاد بھی آپ کے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کا اکتساب شوافع سے رہا ہے۔ امام تاج الدین سبکی نے یہ تمام ثبوت حافظ ابو عاصم کے اس قول کو تقویت پہنچانے کے لیے ذکر کیے ہیں کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے۔ یہ علماء نے لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء بھی یہ ثابت کرتے رہے ہیں اپنی کتب میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا کرتے تھے۔ ایک حوالہ اس میں اور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں مدینۃ العلوم نامی ایک کتاب میں کہ ہمیں چاہیے کہ اب کچھ ائمہ شافعیہ کا تذکرہ کریں تاکہ ہماری کتاب حنفی اور شافعی دونوں طرفوں کی جامع ہو جائے۔ اور ائمہ شافعیہ دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مشرف ہوئے جیسے احمد خلال، ابو جعفر بغدادی، اور دوسری قسم کے ائمہ شافعیہ وہ ہیں جیسے محمد بن ادریس ابو حاتم رازی، محمد بن اسماعیل بخاری اور محمد بن علی حکیم ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح یعنی اکثر علماء کرام نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی لکھا ہے۔ تو اس سے ہماری عوام کو ایک چیز ضرور یہ معلوم ہوگی کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تقلید وہ ایسا راستہ ہے جو ہمارے اکابرین کا راستہ رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضرور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کے قول کو لے لیں، بلکہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے قول پر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث سے جو کچھ نکالا، اس کا علم اتنا زبردست ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور صاحب تقوی ہے کہ جو کچھ اس نے نکالا ہے وہ درست نکالا ہوگا۔ ہم اس کے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے نتائج پر، رزلٹ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کون سی حدیث سے کون سی آیت سے لیا ہے۔ تو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل طلب کیے ہوئے قبول کر لینا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں یا دلیل کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں، آپ مسجد میں کوئی آپ کے قریب مسجد میں عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، تو آپ بہت سی چیزوں کو ان سے لینے کے بعد یہ اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتے یا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے یہ معلوم کریں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، یعنی حوالہ ریفرنسز معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ 100% تحقیق کے بعد ہی کرتے ہیں اور بڑے خوف خدا رکھنے والے ہیں، تو جو بیان کریں گے صحیح کریں گے، غلط نہیں کریں گے۔ یہی اعتماد ان چاروں ائمہ پر پوری امت کا رہا ہے کہ ان سب نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا، اور آنے والے لوگ ان کے اس استدلال پر نتائج جو قرآن و حدیث سے نکالے ہیں ان نتائج پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اختیار کرتے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ راستہ ہمارے اکابرین کا راستہ ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے قرآن عظیم میں خود دعا کرتے ہیں، یہ مقرر کر دی گئی دعا، نماز میں پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندے ہیں، اور آپ کا راستہ تقلید کا راستہ ہے، لہٰذا یہی راستہ اختیار کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے بڑے علماء پہ آزمائشیں آتی رہی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے پوری زندگی بڑے عیش آرام شہرت اور اس طرح سکون سے گزاری ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی بہت سے مسائل آتے رہے، لہٰذا نیشا پور میں امام محمد بن یحییٰ الذہلی ایک امیر تھے، وہاں کے حاکم تھے، ان کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، جب آپ نیشا پور آئے تو بڑی پہلے تعظیم کی، عزت کی، لیکن حاسدین نے اس کو بہکایا تھوڑا سا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ قرآن عظیم کو مخلوق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑا لمبا واقعہ تو میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کے اور ان کے درمیان تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، اور انہوں نے پھر حکم دے دیا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلب اس نے منع کہ جانے کا تو پہلے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی ان کے درس میں نہیں جائے گا، تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے وہاں پہ درس میں ہزاروں لوگ روزانہ اکتساب فیض کرتے تھے، جب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دل آزاری ہوئی، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، مختلف اور طبقات شافعیہ الکبریٰ، ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ امام بخاری وہاں سے نیشا پور سے نکل گئے پھر مایوس ہو کر، اور آپ نے بخارا کی طرف روانگی کا قصد کیا۔ بخارا آپ کا اپنا علاقہ تھا، اسی حوالے سے آپ بخاری کہلاتے تھے، اور یہ آپ کی بخاری حدیث کی اس مجموعے کو بھی بخاری کہتے ہیں، بخارا کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ جب آپ کے اہل وطن کو معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوئے، اور آپ کا شاندار ترین استقبال کیا گیا، اور آپ وہاں پر آ کر پھر آپ نے اطمینان سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن حدیث مبارکہ اپنے مقام پہ بالکل حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت یعنی نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ حاسدین پیدا ہو گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے نائب خالد بن احمد زہلی، یہ والی بخارا تھے، ان کے پاس لوگ گئے اور ان سے کہا کہ آپ امام بخاری سے کہیے کہ وہ آپ کے صاحبزادے کو گھر پر آ کے پڑھائے۔ حضرت دیکھیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ کا بیٹا فیضیاب نہیں ہوگا، آپ کہیں کہ گھر پہ آ کے پڑھائیں۔ والی بخارا نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمائش کی تو آپ نے جواب کیا دیا، بڑا تاریخی جواب ہے۔ فرمایا کہ میں علم کو سلاطین کے دروازے پر لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، جس شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو میرے درس میں آنا ہوگا۔ والی بخارا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرا بیٹا آپ کے درس میں آئے گا تو آپ اتنا تو کریں کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، آپ اس کو علیحدہ ٹائم دے دیں اور آپ کو علیحدہ پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی شخص کو احادیث رسول کی سماعت سے نہیں روک سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا بیٹھا اور میں دوسروں سے کہوں جاؤ میں تمہیں نہیں بیان کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے اس وقت کے علماء سے امام بخاری کے خلاف ایک فتویٰ حاصل کیا اور آپ کو شہر سے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا۔ امام بخاری اپنے وطن میں آ کر بے وطن ہونے پر بڑے آزردہ ہوئے اور ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا، یہ بزرگان نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے والی بخارا کو معزول کر دیا اور اس کو اتنا ذلیل کیا کہ گدھے پہ سوار کرا کے محل سے نکالا اور قید و بند کی صعوبت اس کو برداشت کرنی پڑی، جہاں وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے بعد چند دن گزارنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے امیر بخارا کی معاونت کی تھی وہ سب بھی مختلف بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اس لیے ہماری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی متقی، پرہیزگار، عالم دین، کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں اور جو بالکل ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہوں، ان سے کبھی بغض مت رکھیے گا، ان کے خلاف کبھی کوئی کوشش مت کیجیے گا، اس لیے کہ پھر ان کا دفاع کرنے والا خود براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے اور تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو علماء کے خلاف کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری نے سمرقند کا علاقہ تھا، ادھر جانے کا قصد کیا۔ ابھی آپ بہت دور تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرقند بھی آپ کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں، ایک گروپ آپ کا حامی ہو گیا ہے اور ایک آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ وہیں راستے میں ایک خرتنگ نامی بستی میں رک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔
تو اس طرح کی دعا کرنا اس وقت بالکل جائز ہوتا ہے جب فتنے فساد بہت زیادہ نمایاں ہو جائیں، ویسے اپنی وفات کے لیے دعا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کی دعا بالکل برمحل اور صحیح تھی۔ اس دعا کے بعد آپ بیمار پڑ گئے، اسی اثنا میں اہل سمرقند نے بلانے کے لیے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا، آپ جانے کے لیے تیار ہوئے مگر طاقت نے ساتھ نہ دیا، چند دعائیں پڑھیں اور لیٹ گئے، جسم سے پسینہ بہنا شروع ہوا، ابھی وہ پسینہ خشک بھی نہ ہوا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی روح مبارکہ تشریف لے گئی۔ اور اس طرح یکم شوال سن 256 ہجری کو تقریباً 62 سال کی عمر گزار کر عشاء کی نماز کے بعد علم و فضل کا یہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے، اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں جب بعض اوقات لوگوں کی طرف سے وہ حوصلہ افزائی حاصل نہیں ہوتی جو شاید ان کے دل کے اندر ایک تمنا اور طمع ہوتی ہے، تو وہ خدمت دین سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے بعض اوقات شکوہ نکل جاتا ہے یا دل شکوہ شکایت میں مشغول ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو دیکھو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا اللہ تعالی کی طرف سے اہل علم کے ساتھ آزمائشی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے نا کہ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، آپ سے بڑھ کر صاحب علم کون ہوگا؟ متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں کون آپ کا مقابل ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ پر بھی آزمائشیں آئیں، تو اہل علم طبقے کو چاہیے کہ ان بزرگان دین کے واقعات سننے کے بعد اپنے اندر ہمت اور جوش پیدا کرے، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو کے دین کا کام ترک کرنے کی کوشش کی جائے۔ بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت پہ میں تھوڑا سا کلام عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ امام بخاری نے ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو تلاش کیا، آپ کی سیرت پر عمل کرتے رہے، اور حدیثیں جو نبی کریم کا براہ راست کلام ہے اس کی خدمت آپ کرتے رہے، تو پھر آپ کا مقام تو بلند ہونا ہی تھا۔ چنانچہ آپ کے معاملات کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی صورت میں ان لوگوں پر آپ کی عظمت کو منکشف کیا، آپ کے اس جتنے اعمال تھے، کردار تھا، کام تھا، اس کا بہترین جو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی صورت میں نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں پر منکشف فرمایا۔ لہذا وراق کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بعد میں وہیں پر قدم رکھتے تھے۔ اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ آپ انتہائی متبع سنت تھے، کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ بالکل ویسا ہی کرتے تھے۔ یہ کوئی معاذ اللہ بے ادبی نہیں تھی، کیونکہ یہ ظاہراً اگر ایسا ہوتا کہ جو بزرگ قدم رکھتے ہیں وہاں پر ہم قدم رکھیں تو اس کو ادب کے خلاف لکھا ہے، لیکن یہ خوابی معاملہ تھا، اور خوابی معاملات میں آپ کو پتہ ہے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اس کی خاص تعبیر ہوتی ہے۔ تعبیر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے باطن کے اندر کچھ ایسے اشارے پوشیدہ ہوتے ہیں جن کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متبع سنت ہونے کو اس طرح دکھایا گیا۔ فربری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں کسی جگہ جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ سرکار تشریف لائے، میں نے ان کو دیکھا، آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا۔ یہ تاریخ بغداد میں واقعات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں ایک عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جماعت میں ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بخاری کا، یعنی امام بخاری کا۔ چند دن بعد ہی کہتے ہیں مجھے خبر ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی رات انتقال ہوا ہے جس رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اور آخر میں آپ کے مزار کی ایک برکت عرض کر کے میں اختتام کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے بعد جب آپ کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک طویل مدت تک آپ کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہیں، اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے رہے،
طبقات شافعیہ میں واقع درج ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جا کے اکتساب فیض کرنا، برکات اور رحمت سمیٹنا، یہ بھی ہمارے اکابرین کا طریقہ کار حصہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے تحیات فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا